یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد دولت کی برسات نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں۔ میرے دوستوں، یہ وظیفہ لازمی پڑھ لو۔ اگر آپ لوگ پریشانی میں ہو، رزق آپ لوگوں کا بالکل بند ہے۔ میرے دوستوں، یوں تو میں آپ لوگوں کو جو وظائف بتاتا رہتا ہوں وہ بے حد آزمودہ اور مجرب وظائف ہوتے ہیں، لیکن میرے پیارے ساتھیوں اور میرے دوستوں، میری بہنوں، آج جو آپ کو عمل جو وظیفہ بتانے لگا ہوں، یہ وظیفہ میرا اپنا ذاتی آزمودہ وظیفہ ہے، میرا اپنا کیا ہوا وظیفہ ہے، اور مجھے جو فائدہ ہوا تھا میں آپ کو بتا دوں کہ جب مجھے ارجنٹ پیسوں کی شدید ضرورت تھی، جب مجھے ایسا وقت آ چکا تھا کہ مجھے جو اگر پیسے نہ ملتے تو سمجھ لیجئے کہ میری جو زندگی ہے وہ برباد ہو جاتی، میری زندگی تباہ ہو جاتی۔ اتنی مجھے ایمرجنسی ایک مرتبہ زندگی میں پیسوں کی ضرورت پڑی۔ میں رشتہ داروں کے پاس بھی گیا، دوستوں کے پاس بھی گیا، ہر بندے نے مجھے جو ہے وہ صاف منع کر دیا، صاف انکار کر دیا کہ ہم جو ہے وہ آپ کی کسی طرح کی اس پوزیشن میں اس وقت کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اس وقت میں نے تمام جب راستے بند ہو چکے تھے، تمام جو ہے وہ لوگوں نے انکار کر دیا تھا، اس کے بعد میں نے یہ وظیفہ، ایک آزمودہ وظیفہ جو میں نے صرف ایک دن کیا، صرف ایک دن کے عمل سے ہی مجھے اتنا فائدہ ہوا ہے، اتنا فائدہ ہوا ہے میرے دوستوں۔ مجھے جو ہے وہ 50 لاکھ روپے کی ارجنٹ ضرورت تھی اور مجھے جو ہے وہ 56 لاکھ ملے، مطلب 6 لاکھ اور اوپر۔ جب مجھے 50 لاکھ کی ضرورت تھی تو مجھے 56 لاکھ ملے۔ اللہ پاک نے غیبی طریقے سے ایسی مدد کی میری کہ میں آپ کو کیا بیان کروں۔ ایسے جو ہے وہ جگہ سے پیسہ آنا شروع ہو گیا کہ جہاں سے جو ہے وہ مجھے بالکل امید ہی نہ تھی۔ میرے دوستوں، یہ وظیفہ میں نے جس کسی کو بھی بتایا، اس کو میں یہ نہیں کہتا کہ راتوں رات اس کو کروڑوں اربوں روپے اس کو جو ہے وہ مل گئے، لیکن اس کو جو اس کی جائز ضرورت تھی، اس کو جو جائز مقصد کے لیے اس کو پیسے چاہیے تھے، وہ اس کو ضرور ملے۔ جس کو بھی میں نے یہ وظیفہ بتایا اس کی مشکلات جو ہیں وہ رزق اور پیسوں کو لے کر وہ ضرور حل ہوئی۔ میرے دوستوں، یہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے، بہت آسان وظیفہ ہے، اور آپ لوگ اگر اس کے فائدے آپ لوگوں کو معلوم پڑ جائیں اور اس کا جو ہے وہ جس ترتیب سے آپ لوگوں کو پڑھنا ہے، اگر آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں اور اس کو پڑھ لیں تو میں یہ آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اگر آپ اس وظیفے کو پڑھ لیتے ہیں، آپ کی نسلیں بھی انشاءاللہ اگر دولت ختم کرنا چاہیں تو بھی ختم نہیں کر پائیں گی۔ اتنا پیسہ آئے گا، اتنی دولت برسے گی کہ آپ لوگ اگر لوگوں سے مانگنے جا رہے ہو کہ بالفرض جو ہے وہ ہمیں ضرورت ہے، ہمیں کچھ رقم دے دیں، ہم آپ کو ریٹرن کر دیں گے، آج اگر مانگنے جا رہے ہو تو یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آپ لوگوں کو کسی کے آگے پوری زندگی میں ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا، پوری زندگی آپ کو کسی انسان کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ لوگ آپ کے پاس آنا شروع ہو جائیں گے کہ ہمیں کچھ پیسے ادھار دے دو، آپ کی تو لاٹری نکل آئی ہے، آپ تو مالا مال ہو گئے ہو، ہمیں کچھ دے دو پیسے ادھار۔ میرے دوستو، وظیفہ بتانے لگا ہوں، لیکن اس وظیفے کو آپ کو کس دن کرنا ہے یہ آپ سمجھ لیں۔ سب سے پہلے میرے دوستوں، یہ جو وظیفہ ہے، آپ لوگ دن کی کوئی پابندی نہیں، سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھ لیں کہ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے دن کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ جس دن آپ کو ویڈیو آپ کے سامنے آئے آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں، جس دن آئے اس دن نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ نوٹ کر لیں۔ کچھ ہماری بہنوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ بھائی مصروف ہوتے ہیں، تو آپ لوگ جو ہے وہ جب آپ کے سامنے ویڈیو آئے، اگر آپ جو ہے وہ اس وقت نہیں بھی کر سکتے تو آپ لوگ بعد میں جب آپ کو ضرورت پڑے پیسوں کی تو آپ لوگ نوٹ کر لیں۔ آپ 1-2 دن بعد بھی کر سکتے ہیں، چاہیں تو اسی وقت کر لیں جب ویڈیو آئے، تاکہ بعد میں آپ کو سستی نہ ہو۔
دن میں نے آپ کو بتا دیا کہ دن کی کوئی پابندی نہیں، سال کے 365 دن میں سے کسی بھی ایک دن آپ کو جب کرنا ہو آپ کر سکتے ہو۔ اب آپ لوگ سمجھ لیں کہ کس وقت کرنا ہے۔ میرے دوستوں اس کے دو خاص وقت ہیں، اس وظیفے کو پڑھنے کے سب سے جو خاص وقت ہیں وہ دو ہیں۔ یا تو آپ لوگ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لو، ٹھیک ہے، یا فجر کی نماز کے بعد پڑھ لو، یا پھر آپ لوگ پڑھ لو عشاء کی نماز کے بعد۔ رات کو جب عشاء کی نماز آپ لوگ ادا کرتے ہو تو رات کو آپ لوگ عشاء کی نماز کے بعد فوراً چاہو تو فوراً کر لو، یا رات کو سوتے وقت کر لو، بستر پر جب لیٹنے لگو تو یہ وظیفہ پڑھ لو۔ یہ دونوں وقت میں نے بتا دی، یا فجر کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد آپ کو جب بھی پڑھنا ہو، سوتے وقت رات کو پڑھ لو، عشاء کی نماز کے بعد فوراً پڑھ لو۔ اگر ان دونوں وقتوں میں آپ بھول جاتے ہو، فجر کے بعد یا عشاء کے بعد، تو آپ لوگ پھر پورا دن موجود ہے، چلتے پھرتے بھی آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو، کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے میرے دوستوں جب وظیفہ پڑھنے لگو تو 3 مرتبہ آپ لوگوں کو درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد، درود ابراہیمی اگر آپ کو یاد ہو تو درود ابراہیمی پڑھ لیں، نہیں تو آپ لوگ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب آپ لوگوں کو جیسے ہی درود ابراہیمی پڑھ لیں یا جو درود پاک آپ کو یاد ہو، کم سے کم 3 مرتبہ پڑھنے کے فوراً بعد، 3 مرتبہ جیسے درود پاک پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ لوگوں کو یا تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں یا ہاتھوں کی انگلیوں پر جو کوانٹٹی بتا رہا ہوں وہی کوانٹٹی پڑھنی ہے۔ 111 مرتبہ 111 مرتبہ آپ لوگوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد فوراً سے پہلا کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر اس کے فوراً بعد دوسرا کلمہ پڑھ لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد جو ہے وہ فوراً سے تیسرا کلمہ پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ پہلا کلمہ 1 مرتبہ، دوسرا کلمہ 1 مرتبہ اور تیسرا کلمہ 1 مرتبہ۔ عمل آپ کو امید کرتا ہوں سمجھ آ گیا ہوگا۔ آخر میں درود پاک پڑھ لیں، شروع میں درود پاک پڑھیں 3 مرتبہ، پھر 111 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر پہلا، دوسرا اور تیسرا کلمہ اور آخر میں درود پاک۔ اتنا سا عمل ہے میرے دوستو۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ لوگ اللہ پاک سے دعا ضرور کیجئے گا، اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، مصیبتوں کے لیے، حاجتوں کے لیے، رزق دولت کے لیے اللہ پاک سے خوب رو رو کر دعا کیجئے گا، اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کیجئے گا۔